ناظرین میں پھر عرض کروں گا آج ہم نے دوسرا طبقہ، تیسرا طبقہ اور ناظرین چوتھے طبقے کے کچھ علماء کا ہم نے بیان آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ ان کے اسماء اور ان کی تاریخ وفات کیا ہے۔ تو ان کے اب ناظرین جو اگلے طبقے کے مفسرین آ رہے ہیں تو ان کی تفاسیر کے نام بھی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ میں یہاں پر ناظرین یہ جو عرض کرنے کا مقصد ہے وہ فقط یہ ہے کہ یہ بادل چھٹ جائیں، جو شک کے بادل ہیں نا، جو کہیں سے آنے کی کوشش، کہیں سے بھیجنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، وہ چھٹ جائیں کہ تفسیر کوئی نیا کام نہیں، یہ صحابہ کرام کے دور میں بھی تھا اور اس کی دلیل ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، قرآن و احادیث سے اس کی تائیدیں موجود ہیں۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 20، آیت نمبر 20 ناظرین، اس کا سیکنڈ جو کہ لاسٹ پورشن بھی ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے اور آئیے ناظرین تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اسے خالدین پڑھیں گے، وقف کی صورت میں خالدین پڑھا جائے گا۔ آخر میں اب دیکھیں علامت وقف اس میں 20 یعنی 20 نمبر آیت یہاں کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے گا۔ وا ایک کلمہ، قالا دوسرا، ما تیسرا، نہا چوتھا، کما پانچواں، ربو چھٹا، ان ساتواں، ہاذہی آٹھواں، الشجرتی نواں، الا دسواں، ان گیارہواں، تکونا بارہواں، ملکین تیرہواں او چودہواں، اور اس کے بعد ناظرین من جو ہے 15واں، الخالدین 16واں۔ کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں، کل یہاں پر 16 کلمات موجود ہیں، ہر کلمے کو علیحدہ پھر ہم ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا، وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا، رب علیحدہ ہے، کما علیحدہ ہے، دونوں کو ملا کر پڑھیں گے۔ رَبُّكُمَا، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ عن هذه الشجرة، یہاں ملا کر پڑھنے کی صورت میں ہا کو شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور شین حرف شمسیہ ہے۔ حرف شمسیہ وہ حرف کہ جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ هذه الشجرة، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ الا ان تکون، ناظرین یہاں پر مد کی علامت ہے الا پر، اسے 3 سے 5 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جائے گا۔ ان تکون ملکین او تکون من الخالدین، ملا کر پڑھنے کی صورت میں یہاں پر نون کو لام کے ساتھ ملائیں گے، درمیان سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا، اور اسے ہم پڑھیں گے او تکون من الخالدین۔ اب یہاں وقف کریں گے تو اسے ہم پڑھیں گے خالدین۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو ہے آج کا سبق ہے، ہم انشاءاللہ ناظرین وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء، افعال اور حروف کی نشاندہی کرتے ہوئے لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی انشاءاللہ نشاندہی ہوگی۔ لیکن ناظرین یہ ایک بات یاد رکھیں کہ اس کا مقصد آپ کو سمجھنے میں آسانی ہے، یعنی آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں کہ قرآن کو اردو کے تناظر میں پڑھنا شروع کر دیں۔ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا، اس کو عربی کے تناظر میں ہی پڑھیں گے اور عربی کے تناظر میں ہی سمجھیں گے۔ تو ناظرین آج کا سبق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، 16 کلمات ہیں آج کے سبق میں۔
وقال ما نهاكما ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. یہ آج کا ناظرین و سامعین سبق ہے اور یہ آیت نمبر 20 یعنی 20 ہے جو کہ یہاں پر اس کا سیکنڈ پورشن ہے اور یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے. اب چلتے ہیں ناظرین اس میں سب سے پہلے اسماء کی جانب کہ کتنے اسماء ہیں، پھر اس کے بعد کتنے افعال ہیں، پھر کتنے حروف ہیں، پھر ان سب کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب. اور آپ دیکھیں ناظرین کہ جو آج کے سبق میں پہلا اسم ہے، ذرا اس کی طرف چلتے ہیں. پہلا اسم ہے کما ضمیر. یہ کما پہلا اسم ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ ضمیریں یہاں پر کتنی ہیں، ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. نہاکما، ربکما، اور اس کے بعد یعنی دو جگہ ضمیریں آ رہی ہیں اور دونوں ضمیریں ایک ہی ہیں، کما. دوسرا اسم ہے ربو، دوسرا اسم ہے ربو. تیسرا اسم ہے ہادہی. اور چوتھا اسم ہے الشجرتی. الشجرتی. اور اس کے بعد ناظرین پانچواں اسم ہے ملکین. پانچواں اسم ہے ملکین. اور چھٹا اسم ہے خالدین. الخالدین. چھ اسماء ہیں. اور اب چلتے ہیں افعال کی جانب. افعال کتنے ہیں یہاں پر ذرا دیکھ لیجئے. پہلا فعل ہے قالا. پہلا فعل ہے قالا. قالا. دوسرا نہا. دوسرا نہا. اور تیسرا ناظرین آپ دیکھیں تکونا. تیسرا ہے تکونا. یہاں پر تین افعال ہیں. اب حروف کی طرف چلتے ہیں. حروف کتنے ہیں ذرا یہ بھی دیکھ لیجئے. پہلا حرف واو. پہلا حرف واو. دوسرا حرف ما. تیسرا حرف عن. چوتھا حرف الا. چوتھا حرف الا.
पांचवा हर्फ अन, और छठा हर्फ औ, और सातवां हर्फ मिन। 6 और 3 9, 9 और 7 कुल मिलाकर नाज़रीन 16 कलिमात हुए। अब जल्दी से हम तहक़ीक़ की तरफ बढ़ रहे हैं, तहक़ीक़ और तर्जुमे की जानिब। कुमा, ये जमा तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर है। तस्निया मुज़क्कर हाज़िर की ज़मीर मुत्तसिल हो तो कुमा की शक्ल में, मुनफसिल हो तो अंतुमा की शक्ल में। कुमा या अंतुमा इसका माना होगा तुम दोनों, आप दोनों। याद रखें नाज़रीन कि वो ज़मीर जो कलमे से मिली हुई हो उससे मुत्तसिल कहते हैं, जो कलमे से जुदा हो मुनफसिल कहते हैं। फिर इसके बाद रब है। रब का माना है पालने वाला, परवरिश करने वाला, ऐसी परवरिश करने वाला कि जिसको तमाम चीज़ों में दस्तरस हासिल हो। तो हकीकी रब फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन है नाज़रीन, और इसके अलावा हकीकी रब कोई नहीं। हाँ, बतौर मजाज, मजाजन, चूँकि वालिदैन जो होते हैं वो अपने बच्चों की परवरिश करते हैं तो रुबूबियत की निस्बत उनकी तरफ भी की जाती है, लेकिन वो मजाजन होती है। जैसे रब्बिरहमुमा कमा रब्बयानी सगीरा, हकीकी रब फ़कत अल्लाह रब्बुल आलमीन है। और ये रब आम तौर पर उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ए हमारे रब हमारी फ़लाँ दुआ कबूल फरमा, ए हमारे रब हमारा ये काम कर दे, और होना भी चाहिए। इसके बाद हादिही, ये इसमें इशारा है। अरबी में वो इसम जिसकी तरफ जिसके ज़रिए किसी की तरफ इशारा किया जाए उससे इसमें इशारा कहते हैं। करीब मुज़क्कर के लिए हादा इसमें इशारा होता है, और करीब मुअन्नस के लिए हादिही इसमें इशारा होता है। जैसे हादा रजुलन, ये मर्द है, हादिही इमरातुन, ये औरत है। इसके बाद नाज़रीन अश-शजरती, शजर जो है नाज़रीन वो भी उसका माना होता है दरख्त, और उसकी जमा आती है अशजार, बहुत से दरख्त। इसी तरीके से शजराह यानी गोलता के साथ, ये भी नाज़रीन इसका माना होता है दरख्त, और शजरात इसकी जमा आती है बहुत से दरख्त। और शजराह आम तौर पर शजर या शजरा, ये आम तौर पर हम उर्दू में भी इस्तेमाल किया करते हैं। मलकैनी, मलकैनी ये तस्निया का सीगा है, और इसका नाज़रीन जो मुफरद है वो है मलक। मलक कहते हैं फ़रिश्ता, मलक कहते हैं फ़रिश्ता, और मलकैन दो फरिश्ते, मलकैन दो फरिश्ते, मलाइका बहुत से फरिश्ते। मलक एक फ़रिश्ता, मलकैन दो फरिश्ते, मलाइका बहुत से फरिश्ते। तो मलकैन, मलक और मलाइका, मलाइका ख़ास तौर पर नाज़रीन मलकैन और मलाइका हम उर्दू में भी ये मलाइका उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। और आम तौर पर कुरान करीम में मलाइका जो है कसरत से यूज़ हुआ है। मलाइका, मलाइका का नुज़ूल होता है जब शब क़दर होती है तो मलाइका नाजिल होते हैं और ईमान वालों में सलामतियाँ बांटते हैं, तो मलाइका हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। तो मलक एक फ़रिश्ता, मलकैन दो फरिश्ते, मलाइका बहुत से फ़रिश्ते। अब मलक में लाम के नीचे ज़ेर ले आए, मलिक उसका माना होता है बादशाह, उसकी जमा आती है मुलूक बहुत से बादशाह। तो ये भी नाज़रीन आम तौर पर मलाइका उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मलाइका। इसके बाद है खालिदीन। खालिदीन ये जमा है, इसमें फ़ाइल का सीगा है। दो जमा आती हैं खालिदून और खालिदीन। इसका मुफरद है खालिद। खालिद आम तौर पर नाम भी रखा जाता है, अच्छा नाम है। खालिद कहते हैं हमेशा रहने वाला, और खालिदून और खालिदीन हमेशा रहने वाले। याद रहे इसमें फ़ाइल वो इस्म जिसमें फ़ाइलियत का माना पाया जाए, और तर्जमे के आखिर में आम तौर पर वाला, वाले, वाली हो तो वो इसमें फ़ाइल का तर्जमा आम तौर पर होता है। तो खालिद, खालिदून, खालिदीन ये आम तौर पर हम नाज़रीन उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है क़ाला। क़ाला फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, और इसका माना है उसने कहा। जब किसी ज़ी मनसब की तरफ होगा तो नाज़रीन फिर कहा जाएगा कि उसने फरमाया। इसका मज़दर आता है कौल। कौल का माना होता है बात। ये आम तौर पर उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। नहा फ़िल माज़ी मारूफ़ सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसका माना है उसने रोका, उसने मना किया, उसने रोका। तो मा नहा, ये मा हर्फ़े नफ़ी का है।
ما حرف نفی کا ہے، اس کا معنی ہے کہ اس نے نہیں روکا، اس نے نہیں روکا۔ اس کے بعد ناظرین تکونا، یہ اصل میں تھا تکونانی، فعل مضارع معروف صیغہ تثنیہ مذکر حاضر، اور یہاں پر چونکہ ان آیا تو آخر سے ناظرین جو نون ہے تثنیہ کا وہ یعنی حذف ہوا اور یہ تکونا ہوا، اور دوسرا یہ ہے کہ ان تکونا، اب ناظرین یہ چونکہ ان ہے تو یہ بمعنی مصدر کے ہو جائے گا، یہ کہ تم دونوں ہو، یہ کہ تم دونوں ہو، اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ناظرین ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ پہلا حرف واو، واو چونکہ آغاز کلام میں اس لیے اس کا معنی ناظرین یہ ہم کہیں گے یہ واو ابتدائیہ اس کا معنی ہے، اور ما حرف نفی ہے، اس کا معنی ہے نہیں، فعل ماضی پر عام طور پر ما جو داخل ہوتا ہے وہ حرف نفی ہوتا ہے۔ عن کا معنی سے ہے، یہ اعراض کے لیے آتا ہے، دوری کے لیے آتا ہے، اس کا معنی سے ہے۔ الا ایکسیپشن کے لیے آتا ہے، استثناء کے لیے آتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ الا کا ما قبل مثبت ہو تو ما بعد کو منفی کرتا ہے، ما قبل منفی ہو تو ما بعد کو مثبت کرتا ہے، یا پھر جمیع افراد میں سے کچھ افراد کو خارج کرتا ہے، اسے عام طور پر ایکسیپشن کہتے ہیں، استثناء کہتے ہیں۔ اس کا معنی مگر، لیکن، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ان جو ہے ناظرین اس کا معنی ہے یہ کہ، اس کا استعمال ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ او جو ہے اس کا معنی ہے یا، عام طور پر ہم کہتے ہیں نا کہ یہ دو چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یہ لے لو یا یہ لے لو، یا آپ کے پاس آپشن ہے یہ کام کر لو یا یہ کر لو، تو یہ یعنی او کا معنی ہوتا ہے یا۔ اس کے بعد ناظرین من ہے، من کا معنی سے ہے، ناظرین یہ تبیین کے لیے بھی آتا ہے، تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، اور یہاں پر تبیین کے لیے، بیان کے لیے، وضاحت کے لیے ہے۔ عام طور پر من وعن ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ کل یہاں ملا کر 16 کلمات ہیں۔ 16 کلمات میں کل 7 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر کسی نہ کسی صورت میں ہم اردو میں استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 رب، نمبر 2 شجرہ، نمبر 3 ملائکہ، نمبر 4 خالد، خالدین، خالدون، نمبر 5 قلم قول، نمبر 6 من یعنی ان اور من میں من وعن عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ آئیے ناظرین حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، قاف الف زبر قا، لام زبر لا، وقال میم الف زبر ما، نون زبر نا، ہا کھڑا زبر ہا، کاف پیش کو، میم الف زبر ما، ما نہاکما۔ را با زبر رب، با پیش بو، کاف پیش کو، میم الف زبر ما، ربکما، عین نون زبر عن، ہا کھڑا زبر ہا، دال زیر دی، ہا شین زیر ہش، ہا دی ہش، شین زبر شا، جیم زبر جا، را زبر را، تا زیر تی، شجرواتی، حمزہ لام زیر ال، لام الف زبر لا، الا، حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون الف زبر نا، ان تکونا، میم زبر ما، لام زبر لا، کاف یا زبر کئی، نون زیر نی، ملکینی، حمزہ واو زبر او، تا زبر تا، کاف واو پیش کو، نون الف زبر نا، تکونا، میم زیر مین، نون لام زبر نل، خا کھڑا زبر خا، لام زیر لی، دال یا زیر دی، نون زبر نا، خالدین، اسے خا کھڑا زبر خا بھی پڑھ سکتے ہیں، خا الف زبر خا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین و سامعین چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے، ترتیل کے ساتھ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جس طریقے سے ناظرین عام طور پر آپ نماز تراویح میں سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔
وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ ہم پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ایک بریک کی جانب، کہیں جائیے گا مت، ہماری آپ کی ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور آپ کو لیے چلتے ہیں ناظرین اپنے اس پروگرام کے سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں، سب سے پہلے حرف بحرف اور لفظ بلفظ ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ وا اور، قالا اس نے کہا، ما نہا، ناظرین لفظی ترجمہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ما نہیں، نہا اس نے منع کیا، کما تم دونوں کو، ربو رب، کما تم دونوں، ان سے، ہادی اس، الشجرواتی درخت، الا مگر، ان تکونا یہ کہ تم دونوں ہو جاؤ، ملکینی دو فرشتے، او یا تکونا تم دونوں ہو جاؤ، من سے، الخالدین ہمیشہ رہنے والے۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ۔ اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا ہے کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں ناظرین اس کی تفسیر کی جانب۔ آدم علیہ السلام کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا جو واقعہ ہے وہ ایک تسلسل سے اللہ رب العالمین نے یہ سورہ الاعراف کی ان آیات میں بیان فرمایا۔ ناظرین کل ہم نے ایک روایت بیان کی تھی جو کہ تفسیر عبدالرزاق میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 316 پر ناظرین یہ روایت موجود ہے کہ سانپ یعنی شیطان سانپ کے پیٹ میں کسی طریقے سے داخل ہو کر جنت میں پہنچا۔ ایک روایت یہ بھی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور سزا اس سے یہ کہا کہ اب تم پیٹ کے بل چلتے رہو گے، تمہارا رزق صرف مٹی ہوگا، تم بنو آدم کے دشمن رہو گے اور بنو آدم تمہارے دشمن ہوں گے، تم ان کو ڈسنے کی کوشش کرو گے، وہ تم کو پتھروں اور لاٹھیوں سے ہلاک کرنے کی کوشش کریں گے۔ ناظرین و سامعین، پھر اس کے بعد جو ہے وہ ایک روایت ہمیں یہ بھی ملتی ہے جسے امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری نے علیہ الرحمہ نے جن کی وفات 310 سنہ ہجری میں ہوئی، اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ وہ درخت کے جس سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو کھانے سے منع فرمایا تھا وہ گندم کا درخت تھا۔ جب ان دونوں نے اس درخت سے کھایا تو شرمگاہیں کھل گئیں، وہ ان کو جنت کے پتوں سے چھپانے لگے۔ وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے جو ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے، اور یہ بھی کہا گیا زیتون کا درخت تھا۔ جب آدم علیہ السلام پیٹھ موڑ کر جنت کی طرف چل دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ندا فرمائی کہ اے آدم کیا تم مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، لیکن اے رب تیری عزت کی قسم مجھے یہ گمان نہ تھا کہ کوئی شخص تیرے نام کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے۔ فرمایا میں تم کو ضرور زمین پر اتاروں گا اور تم کو روزی مشقت سے حاصل ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو زمین کی طرف اتارا گیا اور انہیں لوہے کی صنعت کی تعلیم دی گئی، انہیں کھیتی باڑی کا حکم دیا، اور پھر ناظرین جو انہوں نے فصل اگائی اس میں پانی دیا، پھر فصل پکنے کے بعد دانے کو کوٹا، اس کو بھوسے سے علیحدہ کیا، پھر اس کو پیسا، پھر آٹا گوندا، پھر روٹی بنائی۔ یہ ایک روایت ہے جو ہمیں ملتی ہے، اور یہ بھی ہے ناظرین کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو دونوں کو الگ الگ مقامات پر زمین پر اتارا گیا، اور پھر اس کے بعد میدان عرفات میں ایک روایت کے مطابق دنیا میں میدان عرفات میں آپ کی ملاقات ہوئی۔ عرفات کہتے ہیں پہچاننا، اس لیے بھی کہ جب حاجی حجاج جو ہوتے ہیں وہ عرفات جاتے ہیں
تو انہیں رب تعالیٰ کی صحیح پہچان ملتی ہے۔ اور اس لیے بھی کہ چونکہ یہاں آدم علیہ السلام، حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے ماں باپ ہیں، اصل ماں باپ ہیں، تو وہ دنیا میں اس مقام پر جمع ہوئے تھے اور ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ پھر ناظرین ایک سوال یہ آتا ہے کہ الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، کہ یہاں پر ناظرین جو فرمایا کہ جو تمہیں روکا گیا نا اس سے، جو اس درخت کو کھانے سے، اس درخت کے پھلوں کو کھانے سے جو روکا، وہ اس وجہ سے تھا کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ تو ایک سوال اس پر یہ آتا ہے کہ ابلیس لعین نے آدم علیہ السلام کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش کیسے پیدا کی، جبکہ آدم علیہ السلام دیکھ چکے تھے کہ فرشتوں نے تو آدم علیہ السلام کی فضیلت کا اعتراف کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے سجدہ کیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو ہے اس سے یہ ثابت تو نہیں ہو رہا نا کہ فرشتے نبی سے افضل ہوتے ہیں، ورنہ آدم علیہ السلام فرشتہ بننے کی تمہ میں اس جو ہے وہ ممنوع درخت سے نہ کھاتے۔ مطلب مثال کے طور پر یعنی آپ دیکھیں کہ آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام ان سے افضل ہوئے نا، لیکن ان کے دل میں فرشتہ بننے کی خواہش کیسے پیدا ہو گئی، ابلیس لعین نے کیسے پیدا کی، اور پھر یہ کیسے ان کے ذہن میں ڈالا کہ فرشتے نبی سے افضل ہوتے ہیں، حالانکہ آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، فرشتے نے ان کو سجدہ کیا۔ تو ناظرین اس کا جواب یہ کہ بعض اوقات مفضول میں وہ وصف ہوتا ہے جو افضل میں نہیں ہوتا۔ افضل تو آدم علیہ السلام ہے، تو ہو سکتا ہے کہ آدم علیہ السلام فرشتہ اس لیے بننا چاہتے ہوں کہ ان کو بھی فرشتوں کی طرح قدرت اور قوت حاصل ہو جائے، یا وہ بھی فرشتوں کی طرح اپنی خلقت میں جوہر نورانی بن جائیں، یا وہ بھی فرشتوں کی طرح عرش اور کرسی کے ساکنین میں سے ہو جائیں۔ دوسرا سوال یہ کہ ابلیس لعین نے یہ کہا تھا کہ آپ اس درخت سے کھا کر ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جائیں گے، اور آدم علیہ السلام نے اس وجہ سے درخت سے کھایا۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ انہوں نے یہ یقین کر لیا کہ کچھ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ان پر موت نہیں آئے گی، اور اس سے موت اور قیامت کا انکار لازم آتا ہے، اور یہ کہ دوام و خلود تو حشر کے بعد ہوگا، حشر سے پہلے خلود کا عقیدہ رکھنا ہی کفر ہے، سو موت سے اور قیامت سے پہلے خلود کی طمع کرنا یہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور اس سے العیاذ باللہ آدم علیہ السلام نے اس کی طمع کی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ چند لوگوں کے خلود سے قیامت کا انکار لازم نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سورہ زمر آیت نمبر 68۔ اور سور پھونکا جائے گا تو سب آسمان والوں اور زمین والے بے ہوش ہو جائیں گے مگر جنہیں اللہ چاہے گا۔ اس اعتراض کا ایک جواب یہ بھی ہے کہ خلود کا معنی طویل زمانہ بھی ہو سکتا ہے، اور آدم علیہ السلام نے یہی معنی مراد لیا ہے۔ اور اس کا تیسرا جواب یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ یقین نہیں کیا تھا کہ کچھ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں اور ان پر موت نہیں آئے گی، ان کا یہ گمان، اور نہ ہی ان کا یہ گمان تھا کہ ایسا ہوگا، کیونکہ ہر نفس کو موت آنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ لیکن ایک ناظرین جو شیطان نے آ کر حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کو قسمیں کھا کھا کر بتایا کہ اس درخت سے کچھ نہیں ہوگا، اس سے تو جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والے ہو جائیں گے، تو اس وجہ سے حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ نے اس درخت سے کھایا اور آدم علیہ السلام کو بھی کھلایا۔ پھر ناظرین آیا اس شجر ممنوعہ سے کھانا گناہ تھا؟ اگر گناہ تھا تو آدم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کا نبی تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ تو لوگوں کو گناہوں سے بچانے کے لیے آتا ہے۔ یا پھر اگر گناہ نہیں تھا تو پھر جو زمین پر تشریف لائے تو یہ پھر کیا تھا؟ تو ناظرین آدم علیہ السلام اور ابلیس کے معرکے میں کامیاب کون رہا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں کم علمی کی بنیاد پر کہ ابلیس کامیاب رہا، اس نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ناظرین اس پر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ کروں گا، اور اس دلائل سے یہ عرض کروں گا کہ اس مارکے میں ابلیس نہیں آدم علیہ السلام کامیاب ہوئے کیسے۔ ناظرین کل انشاءاللہ تفسیر کے سیگمنٹ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا، چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے پر میں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق کسی بھی خطے کسی ملک سے اٹھائیے، اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے ہے؟ انکل میں بشا بات کر رہی ہوں راولپنڈی سے۔ جی بیٹا اس وقت آپ پروگرام میں شامل ہیں، سبق کو ترجمہ سنائیے۔ جی انکل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أن تكونا من الخالدين ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین أن تكونا ملكين او تكونا من تکونا ہے الخالدين دوسری مرتبہ او ہے او تکونا من الخالدین أو تكون من الخالدين تکونا نون الف زبر نا ہے نا اس کو ایک الف کی مقدار کھینچنا ہے أو تكون من یہ الخالدين ترجمہ پڑھیے اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا کہ کہیں تم فرشتہ بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ بہت بہت شکریہ بیٹا تھوڑا سا اس کی پریکٹس کیجیے گا اور بہت شکریہ اپنے پنڈی سے جوائن کیے چلتے ہیں نیکسٹ کالر کی جانب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی کون اور کہاں سے جی مفتی صاحب میں سالکوٹ سے حفظ عظیم بات کر رہی جی آپ اس وقت پروگرام میں شامل ہیں سبق و ترجمہ سنائیے ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ترجمہ اور اس نے کہا کیا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کیا نہیں ہے اس میں کیا نہیں ہے اس نے کہا تمہارے رب نے اور اس نے کہا تمہارے رب نے اس درخت سے تم کو صرف اس لیے روکا تھا کہ کہیں تم فرشتے بن جاؤ یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ بہت بہت شکریہ میری بہن آپ نے ہمیں جوائن کیا سیالکوٹ سے اس کے ساتھ ہی ناظرین ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے شام 4 بجے سے لائیو اور صبح 8 بجے سے ریپیٹڈ کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوگی اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ محمد کو تو